الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ تعالیٰ کے رب ذوالجلال کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورہ بقرہ شیفہ کی 139 نمبر شیفہ سے آگے کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ ام تقولون، بلکہ تم یوں کہتے ہو کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق و یعقوب اور اسحاق و یعقوب علیہم السلام، والاسباط اور ان کی اولاد، کانوا ہودن او نصارا، وہ یا تو یہودی تھے یا پھر عیسائی۔ قل، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دیجئے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم اللہ سے زیادہ جانتے ہو؟ کہ جس چیز کا اللہ کو علم نہیں تمہیں علم ہے، معاذ اللہ تعالیٰ ثم معاذ اللہ تعالیٰ۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ، اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے؟ ومن، اور کون ہے وہ اظلم، زیادہ ظالم، ممن، اس شخص کے جو کتم شہادۃ عنده من اللہ، جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اس کے پاس اللہ جل وعلا کی جانب سے ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور یاد رکھو اللہ رب العزت جل وعلا تمہاری کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے، وہ جانتا ہے تمہاری کرتوتوں کو۔ قبل ازیں آپ یہ سن چکے ہیں کہ یہود و نصارہ ایمان والوں کو کہتے تھے، یہودی کہتے تھے تم یہودی ہو جاؤ پھر ہدایت پاؤ گے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا کہ تم عیسائی ہو جاؤ پھر تم ہدایت پاؤ گے۔ تو رب کائنات جل وعلا نے ان کی تردید فرماتے ہوئے ارشاد گرامی قدر فرمایا، اے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام، ان کو جواب دو، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ جل وعلا پر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے نازل فرمایا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد پر، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تم جو یہ کہتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ پھر تم ہدایت یافتہ ہوگے، نہیں، یہ بات غلط ہے۔ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ہم تو ملت ابراہیمی کو ماننے والے ہیں جو ہر شرک سے بیزار ملت ہے، جس پہ شرک کا نام و نشان تک بھی نہیں ہے۔ اور وما کان من المشرکین، ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ ان یہودیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور عیسائیوں نے دعویٰ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ معاذ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ تعالیٰ، عقل کا اندھا پن دیکھیے کہ آپ ایک عقل کامن سینس رکھنے والے، عقل نارمل عقل رکھنے والا ایک شخص اچھی طرح جانتا ہے یہودی حضرت یعقوب کی اولاد ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کے نام پر بستی آباد ہوئی، وہاں کے رہنے والے یہودی کہلوائے۔ جس طرح کسی بھی بستی کے رہنے والے اس بستی کی جانب منسوب ہو جاتے ہیں، جس طرح فیصل آبادی کہہ دیجئے، حافظ آبادی کہہ دیجئے، لاہوری کہہ دیجئے، اس طرح یہودا کے نام پر آباد ہونے والی بستی کے رہنے والے یہودی کہلوائے۔ آہستہ آہستہ یہ باقاعدہ ایک دین تسلیم کر لیا گیا، یعنی یہودی ہونا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی۔ حضرت یعقوبی کا لقب اسرائیل ہے۔ حضرت یعقوب بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، حضرت اسحاق بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، تو ابراہیم کے پوتے ہیں حضرت یعقوب۔ ان کے بیٹے یہودا سے لفظ یہودی ایجاد ہوا۔ وہ یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی جو تھے، یوسف علیہ السلام کا بھائی ہی یہودا تھا، گویا حضرت سیدنا یعقوب کی اولاد یہودی ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد، یعقوب کون ہے؟ حضرت ابراہیم کے پوتے، تو ابراہیم کب یہودی بنے؟
یہودی تو اولاد ہے حضرت یعقوب کی، تو تم دادا کو یہودی کہہ رہے ہو، اور عیسائی عیسائی جو ہیں یہ ماننے والے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے پہلے آئے، بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا سے یہودی اور حضرت عیسیٰ سے عیسائی نصرانی کہلوائیں، تو تم کس طرح ابراہیم کو یہودی یا عیسائی کہتے ہو؟ یہ تو عقل کا اندھا پن ہے۔ تم بھی سمجھتے ہو، تم بھی جانتے ہو حقیقت کیا ہے، مگر تم جھوٹ بولتے ہو۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانوا ھودا و نصارا، تم کہتے ہو کہ ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق بھی، یعقوب بھی علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد بھی وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے۔ یہودی یا عیسائی یہ ہم کہہ رہے ہیں، یہودی کہتے تھے وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے تھے وہ عیسائی تھے۔ وہ یہ نہیں کہتے یا یہ تھے یا یہ تھے، عیسائیوں کا دعویٰ تھا وہ عیسائی تھے، یہودیوں کا دعویٰ تھا وہ یہودی تھے۔ رب کائنات جل وعلا فرماتا ہے اے محبوب ان کو فرما دو، کل فرما دو، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تم اللہ کے مقابلہ میں زیادہ جانتے ہو؟ وہ تخلیق فرمانے والا اللہ، نبوت عطا فرمانے والا اللہ، ان کو اپنے پاس بلانے والا اللہ، ان کو کتاب عطا فرمانے والا اللہ، تم جانتے ہو کہ اللہ جانتا ہے زیادہ کہ کون یہودی تھا عیسائی تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے۔ رب کریم فرماتے ہیں تمہیں بھی پتہ ہے اے یہودیو، اے عیسائیو، کہ ابراہیم علیہ السلام دادا ہیں حضرت سیدنا یعقوب کے، اور وہ یہودی نہیں تھے۔ یہودی حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، تم یہودیو جانتے ہو۔ عیسائیو تمہیں بھی علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، حضرت ابراہیم تو بہت پہلے ہو چکے ہیں، اس لیے وہ عیسائی بھی نہیں تھے۔ تم اس حقیقت سے اچھی طرح واقع ہو، پھر خود ہی بتاؤ ومن اظلم، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ یعنی وہ بہت بڑا ظالم ہے، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو اس شہادت اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے پاس موجود ہے۔ یعنی تورات میں لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں، تورات میں ان کا نسب لکھا ہے یعقوب علیہ السلام کا، کہ ان کے والد کا نام اسحاق تھا، ان کے والد کا نام ابراہیم تھا، یہ لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، تم اس کو چھپا رہے ہو۔ انجیل میں پورا نسب لکھا ہوا ہے، اس کو تم چھپا رہے ہو۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جو اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے گواہی کو چھپاتا ہے؟ پتہ چلا مسائل دینیہ چھپانا، قرآن مجید فرقان میں کی آیت بارکہ کو چھپانا، دھوکہ دینا کسی کو، یہ حرام ہے اور یہودیوں کا کام ہے، عیسائیوں کا کام ہے۔ رب ذوالجلال شار گرامی قدر فرماتے ہیں تلک امۃ قد خلت، وہ ایک جماعت تھی، نام تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت اسماعیل کا، حضرت اسحاق کا، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹوں کا لیا، یعنی انبیاء کا نام لیا۔ یہاں رب کائنات نے جماعت فرمایا، سربراہ کا ذکر کر کے پوری جماعت ہی مراد لے لی جاتی ہے۔ جب سربراہ کا ذکر کیا جاتا ہے کسی بھی جماعت کے سربراہ کا، تو پوری جماعت ہی مراد لی جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیے، اب کوئی آدمی یہ کہے کہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون یہ ہے، اس سے مراد کیا ہوگا؟ مسلمانوں کا قانون یہ ہے کہ حضور کا قانون ہے، حضور نے فلاں چیز سے منع فرمایا، پوری امت اس سے رک جائے گی، پوری امت کی طرف منسوب ہوگا۔ یعنی جو سربراہ ہے قوم کا، اس کا ذکر کر کے پوری اس کی امت مراد لے لی گئی۔ یہاں فرماتا تلک امۃ، یہ ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، خواہ ان کا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے تھا، حضرت اسماعیل سے تھا، حضرت اسحاق سے تھا، یا حضرت یعقوب سے تھا۔ تلک امۃ، ایک امت تھی، قد خلت، وہ گزر گئی، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائی ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ان کا اجر ان کے ملے گا اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب سے، جس سے جیسا عمل کیا ویسا ہی اجر ملے گا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہیں تمہاری کمائی ملے گی، جو تمہاری کرتوتیں ہوں گی اس کے مطابق تم کو سزا ہوگی۔ تم اگر صراط مستقیم پہ آ جاؤ گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے گا۔ فرماتا ہے تلک امۃ قد خلت، اور یہ امت ہی جو گزر چکی ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے لیے وہ کام ہے جو انہوں نے کیا، اور تمہارے لیے وہ کام ہے جو تم نے کیا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا جو
وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی ان کے اعمال کا تمہیں جواب دہ ہونا نہیں ہوگا، تمہیں تمہارے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، ان کے اعمال کا جواب دہ ہونا ہوگا، جس طرح پچھلی آیت مبارکہ میں ہے کہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تعالیٰ تمہاری کرتوتوں سے غافل نہیں ہے، تمہیں تمہاری کرتوتوں کا حساب دینا ہوگا، وہ جو گزر چکے ہیں ان سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گویا ہر ایک کے بارے میں اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا نے ہمیں سمجھانے کے انداز میں ارشاد گرامی قدر فرمایا، یاد رکھو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم سارے راعی ہو، تم سے تمہارے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ میرے کریم کے دربار مقدس میں کسی شخص نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے والدین میرا حق ادا نہیں کرتے، پھر میں ان کا حق بھی ادا نہ کروں؟ میرے کریم نے فرمایا تھا تو ان کا حق ادا کر، ان سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، تجھ سے تیرے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہم سارے کے سارے اپنے اعمال کے وہ ذمہ دار ہیں، جو میرا عمل ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں گا، جو آپ کے اعمال ہیں اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ رب کائنات ان کو بھی یہی فرمایا، وہ اپنے اعمال کے ذمہ دار تھے، تم اپنے اعمال کے ذمہ دار۔ الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ، پہلا پارہ مکمل ہوا۔ آئندہ ہمارا سبق انشاءاللہ تعالیٰ دوسرے پارے سے شروع ہوگا۔ رب ذوالجلال میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت کے صدقہ سے ہمیں قرآن کریم صحیح ترین طریقے سے پڑھنے، سمجھنے، پھر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم بسرار کتابہ۔